والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تفسیر تیسرا پارہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ شروعات میں تیسرے پارے کے شروعات میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض نبی پر فضیلت دی۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو ان کی فضیلت بڑھ گئی، اور تمام نبیوں سے افضل تو ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں آیا ہے کہ پورے قرآن میں جتنی آیتیں ہیں ان میں سب سے افضل ترین آیت آیت الکرسی ہے، اور اس کی ایک فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس کو پابندی سے پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہو، جیسے ہی موت آئے گی انشاءاللہ اسے جنت نصیب ہوگی۔ آگے ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ۔ یہاں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، ایک مناظرہ نمرود کے ساتھ۔ نمرود ایسا بادشاہ تھا جو خود کو خدا کہتا تھا، جس طرح فرعون خود کو خدا کہتا تھا، تو نمرود بھی خود کو خدا کہتا تھا اور اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے، پیغمبر بنے، تو ان کے سامنے گئے اور مقابلہ کیا، یعنی مناظرہ کیا، بات چیت کی۔ تو انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا کہ جیل سے ایک آدمی کو نکالا جس کو پھانسی کی سزا ملی تھی، اس کو آزاد کر دی، اور ایک آزاد آدمی کو بلایا اور اس کو قتل کرا دیا، اور کہا کہ دیکھو میں بھی تو زندگی دیتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہ اللہ تعالیٰ سورج کو پورب سے اگاتا ہے، فأتی بها من المغرب، تو تم پچھم سے نکال کے دکھاؤ، فبہت الذی کفر، تو وہ حیران رہ گیا کہ کیا کرنا۔ تو اس طرح وہ مناظرہ ہار گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر حق کے لیے مناظرہ کیا جائے تو یہ بھی درست ہے، دلائل کی روشنی۔ آگے ایک اور واقعہ ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے ایک بستی میں، وہاں دیکھا کہ لوگ مرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ فرمائیں گے، تو مر چکے ہیں۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی، فاماتہ اللہ 100 عام، انہیں موت دے دی اور 100 سال تک وہ مرے رہے۔ اس کے بعد زندہ کیا، ثم بعث، پھر زندہ کیا۔ قال کم لبثت، پوچھا کتنے وقت تم مرے رہے۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، 100 سال تک تم مرے رہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک، تم اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو، وہ کچھ نہیں ہوا ہے، بالکل گرم ہے ابھی بھی۔ وانظر الی حمارک، اور گدھے کی طرف دیکھو، وہ سڑ کر کے ہڈی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دیا 100 سال تک، اور اس کے کھانے کو بالکل تازہ رکھا، بالکل خراب نہیں ہونے دی، اور اس کا جو گدھا تھا جس پر سواری کرتے ہوئے جا رہے تھے وہ مر چکا تھا، اور اس کی ہڈی، اس کا گوشت سڑ چکا تھا اور ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام توبہ استغفار کیے کہ ہمیں ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آگے ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں تو مانتا ہوں کہ آپ زندہ کریں گے، لیکن آپ کیسے زندہ کریں گے ذرا مجھے دکھائیے۔ ارینی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھائیے آپ کیسے مردے کو زندہ کریں گے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ فرمایا بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کا سکون چاہتا ہوں تاکہ دل کو سکون مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چار پرندے ذبح کرو اور چاروں کے گوشت کو ملا دو آپس میں، اور پھر پہاڑ پر رکھ آؤ، اس کے بعد بلاؤ، ثم ادعوہن، اس کو بلاؤ، یأتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں۔ انہوں نے دیکھا اور پھر انہوں نے کہا ان اللہ عزیز حکیم۔ آگے ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہاں جو ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ایک مثال دی گئی ہے۔ مثال کیا ہے کہ کسان جب ایک دانہ لگاتا ہے زمین میں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک دانہ لگاتا ہے اس کے 7 بالیاں نکلتے، گیہوں کی مثال ہے، 7 بالیاں، ہر بالی میں فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے، تو ایک دانے سے 7 بالیاں اور 7 بالیوں میں 700 دانے، تو ایک دانے کا 700 دانہ ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں 1 روپے دے گا، قیامت کے دن انشاءاللہ 700 روپے کے برابر انہیں اجر دیا جائے گا۔ آگے فرمائے واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کی نیت جس قدر زیادہ عمدہ ہوگی اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس میں بھی اضافہ فرمائیں گے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ آگے ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ سود کے بارے میں بڑی وعیدیں آئی ہے احادیث میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے ان کے لیے، اور اعلان جنگ جب ایک دشمن دوسرے دشمن کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو ان کی سب سے قیمتی چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جس کی جنگ ہو تو اس کا تو ایمان ہی چلا جائے گا، تو اس لیے سود لینے اور دینے سے بچنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 1 روپے یا 1 درہم ایسا کچھ ہے کہ جو شخص سود کا کھائے گا تو بولنے میں بھی بڑا ہے کہ جو شخص 1 درہم یا 1 پیسہ بھی سود کا کھائے گا وہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گنہگار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات یعنی مال کا لین دین جو ہوتا ہے اس میں کیا کرنا چاہیے، فرمایا کہ جب تم ایک دوسرے سے قرض کا معاملہ کرو، ایک دوسرے سے لو، فاکتبوا، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ عام طور پر جو ہے آدمی اعتماد پر چھوڑ دیتا ہے، لیکن نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ قرض دیے تو لکھ لو، لکھ لینا چاہیے، بعد میں پھر پریشانی نہیں آتی۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے اور اس میں مفید اور جامع دعا بیان فرمائے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم کچھ بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرمائیے گا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جس کو ہم برداشت نہ کر سکے۔ لا تحمل علینا اصرا، ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالیے گا جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب آپ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں اور آپ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ سورہ بقرہ مکمل ہے۔ سورہ آل عمران، آل عمران، آل کے معنی ہے اولاد اور عمران ایک شخص کا نام ہے۔ یہ عمران جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والد صاحب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت عمران۔ تو اس میں چونکہ حضرت عمران کے اولاد کے متعلق تفصیل سے بات آئی ہے، اس لیے اس پورے سورہ کا نام سورہ آل عمران ہے۔
یہاں ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین میں اہل کتاب کے جرائم کو بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کے آیتوں کا انکار بھی کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے. نبیوں کو قتل کرنا بہت خطرناک جرم. آگے اذ قالت امرأۃ عمران، یہاں سے 3 بڑے اہم واقعات کو بیان کیا گیا ہے یہی آل عمران کے متعلق کہ حضرت عمران کی بیوی جس کا نام حنہ بنت فاقوس تھا، انہوں نے یہ منت مانی کہ معافی بطنی محررہ، میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گی. لیکن جب پیدا ہوا تو وہ بیٹی تھی، وہ تو سوچ رکھی تھی کہ بیٹا ہوگا تو بیت المقدس کا خادم بنا دوں گا زندگی بھر کے لیے. لیکن بیٹی کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انی وضعتها انثى، بیٹی پیدا ہوئی تو میں کیسے دوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیست الذکر کالانثیٰ، بعض عورتیں بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو مردوں سے بھی آگے ہوتی ہیں، کہاں اس کے برابر ہو سکتی ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ بڑے بڑے صحابہ بھی ان سے مسائل پوچھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا فتقبلہ، اور پھر اس کی کفالت کی حضرت زکریا علیہ السلام نے. حضرت زکریا کون ہے؟ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں، یعنی حضرت مریم کی ماں اور حضرت زکریا کی اہلیہ دونوں بہن. وکفلھا زکریا، زکریا علیہ السلام ان کے کفیل بنے یعنی ان کے ذمہ دار رہے. ایک مرتبہ جب بھی کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا جاتے ان کے پاس تو دیکھتا کہ ان کے پاس پھل موجود ہے، حالانکہ وہ موسم پھل کا موسم نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی ان کی کرامت تھی. تو فوراً حضرت زکریا علیہ السلام جو بوڑھے ہو چکے تھے انہوں نے ہنالک دعا زکریا ربہ، انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرمائیے، مجھے اولاد عطا فرمائیے، کیونکہ بے موسم کے پھل آ سکتا ہے. تو میں بوڑھا ہو گیا تو کیا ہوا، اللہ اگر دینا چاہے تو دے سکتے. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا نصیب ہوا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا اور وہ بھی نبی بنے. تو یہ 2 واقعات کا ذکر. وقالت رب انا یکون لی ولد، تیسرا واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا. یہ لمبا واقعہ ہے. حضرت مریم کہ جن کی شادی نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ بن باپ کے ان کو اولاد دینا چاہا. چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام غسل خانے میں تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو وہ ڈر گئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، میرے قریب نہ آؤ. تو انہوں نے کہا میں فرشتہ ہوں. پھر انہوں نے گریبان میں پھونک مارا اور پھر اس کی وجہ سے پیٹ میں بچہ ٹھہرا اور حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. جب وہ بیٹے کو لے کر کے آئے تو لوگوں نے کہا کہ ایسا تم تو ایسی نہیں تھی، تمہارا خاندان تو ایسا نہیں تھا کہ تم ایسا برا کام کرو گی. تو حضرت مریم علیہ السلام خاموش رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں تھے. عیسیٰ علیہ السلام خود بولنے لگے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، یعنی آئندہ دیں گے مجھے کتاب. تو پھر سب کو یقین ہو گیا کہ ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی جانب سے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرمایا. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہاں تذکرہ ہے ان یہودیوں کا جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے در پہ ہوئے. چنانچہ سب لوگ مل کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو قید کر لیا اور ایک شخص گیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا. پھر جب یہود آئے انہوں نے کہا یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کو سولی پر چڑھا دیا اور ان لوگوں نے سمجھا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. ایک مناظرہ کا ذکر ہے نجران کے عیسیٰ، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم سے ذکر ہے کہ نجران کے عیسائی
جو کہ 60 لوگ تھے، وہ آئے اور کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ مطلب اللہ ہیں، یعنی تین مل کر کے خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اور اللہ، یہ تین مل کر کے ایک خدا ہے۔ اس کو تثلیث کا عقیدہ کہتے ہیں۔ اور یہ 60 لوگ آئے تھے نجران سے، عیسائی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا شاعر پیش کیا، انہوں نے شعر، بہت زبردست شعر سنائے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کیا کہ اس کے مقابلے میں تم شعر پڑھو۔ انہوں نے پڑھا تو وہ لوگ ہار گئے، شکست مان لیے کہ ایسا تو ہم نہیں پڑھ سکتے۔ پھر انہوں نے اپنا خطیب بلایا تقریر کرنے والا، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو کھڑا کیا کہ یہ ہماری طرف سے تقریر کریں گے۔ جب تقریر کیا تو ان لوگوں نے شکست مان لی کہ ایسا زبردست تقریر۔ اس کے بعد انہوں نے دلائل دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے اور ان کے دلیل کا جواب دیے، تو وہ لوگ شکست کھا گئے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے اور توحید کو قبول نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ اس مباہلہ کرو۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ اور میں بھی قریبی رشتہ داروں کو بلاتا ہوں، اور ایک پہاڑ کے پاس جا کر کے ایک دوسرے کو لعنت کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، تو تم اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو کہو کہ جھوٹا اگر میں ہوں تو مجھ پر لعنت، اور جو سچا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بچا لے۔ تو اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ہم لعنت بھیجیں گے جھوٹے پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر کے باہر نکلے کہ چلیں مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی جھوٹا ہوگا اللہ کا عذاب اس پر آئے گا اور وہ پورے خاندان سمیت ختم ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو لے گئے اور ان کو بلایا کہ تم بھی اپنا خاندان لے آؤ، لیکن وہ لوگ ہار مان گئے، کیونکہ ان کے دل میں یہ تھا، چور چھپا ہوا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ غلط ہے۔ انہوں نے مباہلہ نہیں کیا اور انہوں نے جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ اخیر میں تیسرے پارے کے آخری آیت ہے، سمجھو آخر میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں سید الکائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تمہیں بھی اس پر ایمان لانا ہے اور اس کو نبی ماننا ہے اور اس کی اتباع کرنا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به، تمہیں ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی ضرور بھی ضرور مدد کرنی ہوگی۔ یعنی عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ گئے تمہاری موجودگی میں تو ان کی مدد کرنا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی آئیں گے قیامت کے قریب تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کریں گے اور انہی کی شریعت کے پابند ہوں گے۔ تیسرے پارے کا خلاصہ تفسیر مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ زیادہ تو نہیں ہو گیا وقت آج۔